السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید باگٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں اداریہ نیوز۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ انتہائی اہم اور سیاست کے اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہماری ملک کی سیاست کس طرح سے تبدیل ہو رہی ہے، آئے روز کیا طریقہ کار بدل رہے ہیں، سیاستدان کون سی چالیں چل رہے ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ڈی ایم کے دیگر جو اتحادی ہیں وہ آج کل کیا سوچ رہے ہیں۔ ملک میں حکومتی تبدیلی کے لیے ایک بڑا سینیریو بننے جا رہا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور خاص طور پہ جو حکومت کی طرف سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں، جس طرح شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی کر لیں اپوزیشن، عمران خان 5 سال ٹکا کے پورے کرے گا، یہ تو ان کی بات ہے۔ اسی طرح سے پی ڈی ایم کے بارے میں فرق حبیب صاحب کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم بکھر چکی ہے، اس کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود ایک بہت اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جس میں ملکی وزیر اعظم اور خاص طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے بات چل رہی ہے اور وہ ہو رہی ہے۔ وہ پی ڈی ایم میں ہی جماعتیں ہیں جو آپس میں اتحاد کی بات کر رہی ہیں، اور وہ اس وقت جو پی ٹی آئی میں ایک خلا نظر آ رہا ہے، ایک جو جوڑ توڑ کا ایک سلسلہ جو اس میں شروع ہوا ہے، خاص کر کے یہ جو شوگر کے حوالے سے جو تحقیقات ہو رہی تھی، اس حوالے سے جو باتیں چل رہی تھی، اس پہ جو کچھ لوگ الگ ہوئے یا ایک دھڑا بنا پی ٹی آئی میں، اس پہ جو لوگ باتیں کر رہے تھے، اس کو استعمال کرتے ہوئے ایک بڑی اہم پیش رفت ہے۔ اور ایک سیاسی جماعت نے پی ڈی ایم میں موجود جماعت کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی پیشکش بھی کر دی ہے۔ ہم اس پہ بھی بات کریں گے اور وہی میں بتاؤں گا کہ وہ کون سی جماعت ہے اور وہ کس جماعت نے ان کو جو ہے وہ وزیر اعظم کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی پیشکش کی ہے، اور اس پیش رفت میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں اور کیا پیش رفت ہو رہی ہے، کس طرح سے ملک کی سیاست بدل رہی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جو اتحادیوں کو لے کے ساتھ تو چل رہی ہے، لیکن من مانیاں اپنی کر رہی ہے۔ جماعت میں موجود جو لوگ ہیں، ان کے اپنے جو بڑے اہمیت کے حامل کبھی ہوا کرتے تھے، ان کے خلاف تحقیقات کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس سے وہ کافی حد تک نالاں ہیں۔ آئے روز وزارتوں کی تبدیلیاں اور نئے لوگوں کی انٹریاں پی ٹی آئی کے لیے ایک پریشان کن سچویشن اختیار کرنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں عثمان بزدار صاحب کی تبدیلی کے حوالے سے جو پچھلے 2-4 ماہ پہلے بھی ایک بڑی موو چلی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اب مزید سروائیو نہیں کر سکیں گے، لیکن آج بھی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ہی ہیں۔ اس میں کاف لیگ کا بڑا اہم کردار رہا ہے کہ اس تبدیلی میں کاف لیگ کیا چاہتی تھی، کیا کرنا چاہ رہی تھی، کس طرف جانا چاہ رہی تھی۔ وہ ساری سچویشن ہوئی، وزارتوں کے لیے ان کے پھڈے رہے، کبھی مانی کبھی ناراض ہوئی، تو اس طرح کا یہ ایک سلسلہ جاری رہا۔ لیکن اب کی کیا پیش رفت ہے، اس میں فردوس عاشق امان کو اسمبلی جانے سے کیوں روکا گیا؟ فردوس عاشق امان صاحبہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی خاص وجہ سے روکا گیا ہے، اور اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی ذاتی ٹسل کی وجہ سے، ذاتیات کی وجہ سے ان کی اپنی جماعت میں بھی دراڑ پیدا ہو رہی ہے۔ اس کا سب سے بڑا قصور وہ جو گردانتی ہیں، وہ کہتے ہیں جو جس وجہ سے میرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا وہ یہ تھا کہ مسلم لیگ کاف کا ایک نیب صدر، اس کے بیٹے کو فردوس عاشق امان نے سپورٹ کیا اور اس کو پی ٹی آئی میں شمولیت کے لیے رائے دی، اور اس میں سہولت کار کا بھی کردار ادا کیا۔ وہ پی ٹی آئی میں لے کے گئی اور الیکشن لڑایا، ٹکٹ دلوایا، تو وہ کامیاب ہو گئے۔ اس وجہ سے چودھری پرویز الہی وہ سمجھتی ہیں کہ وہ مجھ سے زیادہ نانال تھے، اور جس کی وجہ سے میرے ساتھ اس طرح کا سلوک برتا گیا۔ لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہتی ہیں کہ پرویز الہی صاحب کی وجہ سے جو پی ٹی آئی میں اور اتحادی جماعت کاف لیگ میں دراڑ پیدا ہوئی ہے، وہ پرویز الہی صاحب کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اور یہ واضح ہو رہا ہے اس وقوعے کے بعد۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ واضح ہو گیا ہے کہ کاف لیگ اور پی ٹی آئی میں دراڑ ہے۔ ناظرین، اس کے بعد میں وہ ایشو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جس کا ہماری ملکی سیاست سے بڑا اہم واسطہ ہے، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو ملک میں کون سی کیا تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو وہ تبدیلی یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے
بیک ڈور ڈپلومیسی کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کو یہ آفر دیا ہے کہ آپ اگر جو ہماری پی ڈی ایم کے آغاز سے باتیں طے تھیں، جس میں سب سے پہلے یہ بات تھی کہ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلافت میں اعتماد کی تاریخ لائیں گے، اس کے بعد ہم وزیر اعظم کی طرف جائیں گے، لیکن اس پہ کچھ چیزیں ایسی ہوئیں کہ ان کا آپس میں تضاد پیدا ہو گیا اور بالآخر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے الگ ہو گئی۔ اب ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ آفر مسلم لیگ نون کو دی ہے۔ جو ان سے رابطہ کرنے والے پیپلز پارٹی کی شخصیت ہے نون لیگ سے، اس نے یہ یہ جو پیپلز پارٹی نے جو پیشکش کی ہے، اس کے لیے جو نون لیگ کا بندہ ہے، جو نون لیگ جس نون لیگ کے بندے سے بات کی گئی ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ اپنی قیادت سے بات کرے گا اور اس کے بعد آ کے آپ کو یہ ساری چیزیں بتائے گا کہ کس طرح سے یہ ممکن ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو لگ رہا ہے کہ یہ کسی طرف بات لگ جائے گی، اور اس میں خاص کر کے یہ ایک بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون یعنی کہ شہباز شریف، جس طرح آج کل کہہ رہے ہیں لوگ کہ یہ مسلم لیگ نون بھی دھڑوں میں تقسیم ہو رہی ہے اور شہباز شریف کا الگ دھڑا ہے اور نواز شریف کا الگ دھڑا ہے، لیکن یہ جو پیشکش ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پہ شہباز شریف صاحب راضی ہو جائیں گے۔ وہ چاہیں گے کہ پنجاب میں ہمارا وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعظم ہمارا ہو۔ اس پہ کیونکہ وہ سیاستدان ہیں اور سیاست کو بڑی بریک بینی سے سمجھتے بھی ہیں، وہ شاید اس بات پہ راضی ہو جائیں، لیکن اس میں جو اہم ایشو ہے وہ ہے نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا۔ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس بات پہ راضی ہوں گے۔ وہ قطعاً نہیں چاہیں گے کہ ہم دوبارہ سے اس کو لے کے چلیں اور اس کا اپنے جتنی موو ہے اس کو تبدیل کریں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ سارا کچھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، کیونکہ پی ڈی ایم بنانے کے وقت بھی پیپلز پارٹی نے ہی اہم رول ادا کیا تھا، اور اس کی جتنی شقیں ہیں اس پہ بھی پیپلز پارٹی نے ہی مشاورت کی اور تجاویز دیں اور یہ پی ڈی ایم قائم ہوئی تھی۔ لیکن آج اگر پھر دوبارہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں شامل ہو کے اس تحریک کا حصہ بن جاتی ہے تو یقیناً اس میں تبدیلی کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ہونا بہت بڑی بات ہوگی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملکی سیاست میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی۔ اور دوسری طرف جو باتیں چل رہی ہیں، جس طرح ہو رہا ہے، جو تجزیہ کار ہیں وہ بھی اس بات پہ راضی ہیں کہ اگر پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ وہ تبدیلی لائے اور حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دے، تو اس میں ضروری ہے کہ ان کا اپنا اتحاد بہت ضروری ہے۔ وہ متحد ہوں گے تو کچھ کر پائیں گے، اگر متحد نہیں ہوں گے تو وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ان کے متحد ہونے سے حکومت کمزور ہوگی، ان کے متحد نہ ہونے سے حکومت کو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ حکومت اپنا سلسلہ جس طرح چل رہی ہے، جس طرح چلا رہی ہے، وہ اسی طرح چلاتی جائے گی۔ تو ناظرین، اس میں ایک اور سب سے بڑی بات جو آج کل ہاٹ ایشو ہے وہ ہے مریم نواز صاحبہ کے بیٹے کی سیف الرحمان کی بیٹی سے منگنی، شادی، نکاح۔ اب چونکہ مریم نواز صاحبہ کا نام اسی ایل میں شامل ہے اور نکاح کی تقریب لندن میں رکھی گئی ہے، 22 اگست کو یہ تقریب لندن میں منعقد ہونی ہے، تو اس میں جو چیزیں چل رہی ہیں، مریم نواز صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں حکومت سے کبھی جو ای سی ایل سے نام نکلوانے کی درخواست نہیں دوں گی، اور دوسری طرف یہ بھی پتہ ہے کہ 22 اگست کو لندن میں ہونی ہے، بیٹے کی شادی ہے، بیٹے کا نکاح ہے، تو اس کا میں والدہ کا شامل نہ ہونا ایک عجیب سی بات ہوگی۔ اس پہ انہوں نے اپنے والد صاحب میاں نواز شریف سے بھی بات کی اور ان سے بھی ڈسکس کیا کہ اس کا کیا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ ایک سیاست کا پہلو ہے، دونوں پاکستانی لوگ ہیں، دونوں پاکستان میں رہتے ہیں، دونوں پاکستان کی اہم شخصیات ہیں۔ سیف الرحمان صاحب بہت نواز شریف کے قریبی دوست گردانے جاتے ہیں، اپنے دور میں انہوں نے نیب میں بڑی ان کے ساتھ تعاون کیا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نواز شریف کا شروع سے ہی ایک حصہ رہے ہیں اور آج بھی وہ اس کا حصہ ہیں۔ اگر وہ پاکستانی ہیں تو پاکستان میں تقریب کیوں نہیں ہو سکتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ لندن میں تقریب کریں۔ لندن میں تقریب کا مقصد جو لوگ کہتے ہیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں، جو سیاسی
شعور رکھنے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مریم نواز صاحبہ ایک بار پھر یہ کوشش کرنا چاہ رہی ہیں کہ ان کا نام ECSL نکالا جائے اور وہ اپنے بیٹے کی نکاح کی تقریب میں لندن جا کے شمول اختیار کر سکیں. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ ان کی جب والدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس وقت بھی وہ جیل میں تھیں، اس وقت بھی وہ وہاں نہیں جا پائی تھی، تو اس کو فرق نہیں پڑتا. وہ اپنے عوام کے لیے، اپنے ووٹرز کے لیے، اپنے ملک کے لیے ان کا کہنا ہے کہ میں ہر قربانی دینے کو تیار ہوں. یہ شادی کی تقریب تو بہت چھوٹی سی بات ہے، مجھے اگر اس سے کوئی بڑی قربانی بھی دینی پڑی تو میں وہ بھی قربانی دینے کو تیار ہوں. تو ناظرین، اس طرح کی حالات میں، اس طرح کی ملکی جو سیاست ہے اس میں ہلچل کا ایک سب سے بڑا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے اپنے لوگ ہیں، جن میں جہانگیر ترین گروپ ہے، جو واضح سامنے آیا ہے، جس میں اس کے پاس اس نے زہر کیا ہے، اس نے بتایا کہ میرے پاس 25 MNA اور 30 سے زیادہ MPA موجود ہیں، اور وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں ان کو اس طرح استعمال کر سکیں. یہ جو تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے، مسلم لیگ نون کو وزیر اعظم کی آفر دی جا رہی ہے، وزیر اعلیٰ کی آفر دی جا رہی ہے، اور اس میں یہ بھی میں آپ کو واضح کر دوں کہ جو ہمارے اتحادی ہیں PDM کے بھی، وہ بھی اس بات پہ راضی ہیں، اور حکومت کے ساتھ جو اتحادی ہیں وہ بھی اس بات پہ کافی حد تک راضی ہیں. خاص کر کے کاف لیگ جو ہے وہ ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اس بات پہ راضی ہے کہ اگر ان حوث تبدیلی کی اگر بات کرتے ہیں، یہ سارے متحد ہوتے ہیں تو ہم ان کا ہر صورت بھرپور ساتھ دیں گے. ناظرین، اگر یہ اس طرح کا سلسلہ بن جاتا ہے یا اس کا طرح کا طریقہ کار چل نکلتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان کی سیاست میں بہت بڑی بات ہوگی. اور دوسری جانب ناظرین، جس طرح ملکی حالات ہیں، عوام مہنگائی میں پس رہی ہے، حالات اس قدر تبدیل ہوتے جا رہے ہیں کہ جب چاہو جس وقت چاہو جو مرضی ہے کر لو، لیکن حالات بدلنے والے نہیں ہیں. مہنگائی اپنے عروج پہ ہے، ہر شہری پریشان ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے. نوکریوں کا ایشو ہے، کاروبار کا ایشو ہے، بجلی کے بل اس قدر زیادہ ہیں. ان ساری چیزوں کو لے کے عوام بظاہر بہت پریشان نظر آتی ہے. لیکن اس بات پہ عمران خان جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، جو ہمیشہ کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اب 3 سال حکومت کے بعد بھی ان کا یہی ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، حالات بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن انہوں نے جو ملکی سیاست کی اور ملک میں تبدیلی کے حوالے سے، ملک میں کاروباری حالات کے حوالے سے جو اپنی لاجک پیش کی ہے، وہ بھی قابل غور ہے. وزیر اعظم صاحب کا کہنا ہے کہ اگر حالات اس قدر برے ہیں، ملک کے لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا، لوگوں کو پہننے کو نہیں مل رہا، لوگوں کو رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ملک میں سب سے زیادہ پچھلے ادوار کی نسبت زیادہ لوگوں نے موٹر سائیکل خریدے ہیں، زیادہ لوگوں نے گاڑیاں خریدی ہیں؟ ان کی تعداد میں کیوں اضافہ ہوا ہے جب کسی کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے؟ اگر بندے کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تو وہ کس طرح موٹر سائیکل خرید سکتا ہے، وہ کس طرح گاڑی خرید سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام خوشحالی کی طرف جا رہی ہے اور ملک خوشحال ہوتا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسانوں کو اچھی طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان کے مسائل کو حل کریں گے، کیونکہ ہمارے ملک کی ترقی ان کسانوں سے وابستہ ہے. کسان کارڈ کا جس طرح اجرا کیا گیا ہے، اس کو ہم تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں گے اور کسانوں کی اجناس کا ہم خاص طور پر خیال رکھیں گے، اور ان کی قیمت کا بھی اور باقی چیزوں کا بھی. یہ ساری چیزیں ہیں جو حالات کو بدلتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. لیکن ہمارے جو معروف وزیر ہیں، جن کا بڑا سیاست میں بڑا، جس طرح وہ کہتے ہیں نجومی کا کردار ہوتا ہے، وہ وقت کے آنے سے پہلے ہی بہت ساری باتیں کر دیتے ہیں. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے، اپوزیشن جو بھی کر لے، لیکن عمران خان اپنے 5 سال ٹکا کے پورے کرے گا. کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ تبدیلی نہیں ہو سکتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. جو عمران خان چاہے گا وہی ہوگا. اور اسی طرح فواد چودھری صاحب کا کردار اس حکومت میں، کیونکہ وہ بھی ایک ایسے سیاستدان ہیں جس نے دیگر جماعتوں سے بھی سبق سیکھا ہے اور اپنے آپ کو منوایا ہے. بعض دفعہ ایسے بھی انہوں نے بیانات جاری کیے ہیں جس سے ان کی اپنی حکومت، ان کی اپنی پارٹی کو بھی اعتراضات رہے ہیں، اور
ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے بھی اس پہ بات کی ہے. لیکن ناظرین سب سے بڑی بات جو ہے، جو اپوزیشن سب سے بڑا واویلا کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اب حالات اس طرح کے نہیں ہیں. خارجہ پالیسی کے بارے میں ہر صورت ہمیں پتہ ہونا چاہیے. مشاورت سے جب یہ معاملات کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اچھا چل جائے گا اور اچھا ملک اچھی راستے پہ گامزن ہو سکے گا. لیکن جس طرح سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، اگر اس طرح چلتی رہیں تو میرا نہیں خیال کہ حالات کی بہتری کی کوئی توقع کی جا سکتی. تو ناظرین یہ تھی وہ باتیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی. اداریہ نیوز دیکھتے رہیے گا. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے گا، تاکہ آپ کو ملکی حالات کے حوالے سے اور دیگر سٹوری کے حوالے سے آپ کو بر وقت آگاہ کیا جا سکے. بہت شکریہ. السلام علیکم.